اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے افتادن شغال در خم رنگ و رنگیں شدن او دعوائے طاؤسی نمودن درمیان شغالان دیگر، یعنی گیدڑ کا رنگ کے مٹکے میں گر جانا اور اس کا رنگین ہو جانا اور گیدڑوں میں مور ہونے کا دعویٰ کرنا۔ وہ ذلیل گیدڑ رنگ کے مٹکے میں گر گیا، وہ اس مٹکے میں تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر نکلا تو اس کی کھال رنگین ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو جنت کا مور ہو گیا ہوں۔ رنگین بالوں نے عمدہ رونق حاصل کر لی تھی، سورج نے ان رنگوں کو چمکا دیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سرخ اور سبز اور لال اور پیلا دیکھا، اپنے آپ کو گیدڑوں پر پیش کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گیدڑ، اس حکایت شغال کا مطلب ہے گیدڑ۔ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ فرضی شیخ کی مثال اس گیدڑ کی سی ہے جس نے رنگین ہو کر مور ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سب نے کہا اے حقیر گیدڑ، تیرا کیا حال ہے کہ تیرے سر میں ایک پیچیدہ مستی ہے، مستی سے تو ہم سے جدا ہو گیا ہے، اور یہ تکبر کہاں سے لایا ہے؟ ایک گیدڑ اس کے سامنے گیا کہ او فلانے، تو نے مکر کیا، یہاں تک کہ تو خوش دل بن گیا۔ تو نے مکر کیا تاکہ تو ممبر پر چڑھے، تاکہ ڈینگوں سے ان لوگوں کو حسرت دلائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے گیدڑ سے بناوٹی شیخ مراد لیا ہے، لہٰذا اس کے لیے ممبر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے بہت کوشش کی لیکن گرمی نہ دیکھی، تو نے مکاری سے بہت بے شرمی حاصل کر لی۔ سچائی اور گرمی اولیاء کا شعار ہے، پھر بے شرمی ہر دھوکے کی پناہ ہے، تاکہ مخلوق کی توجہ اپنی طرف کر لیں کہ ہم خوش ہیں، حالانکہ اندر سے بہت رنجیدہ ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بناوٹی شیخ کی حالت کو اس شیخی خورے کی حکایت سے سمجھایا ہے جس کا باطن خالی ہے، ظاہر چکنا چپڑا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے چرب کردن مرد لافی لب او سلط خود را ہر با مداد بپوست دمبا او بروں آمدن میان حریفاں کے چنی او چنا خوردہ ام، یعنی ایک شیخی خورے کا ہونٹ اور مونچھوں کی کو ہر صبح کو دمبے کے چمڑے سے چکنا کرنا اور دوستوں میں باہر آنا کہ میں نے ایسا ایسا کھانا کھایا ہے۔ ایک ذلیل شخص نے دمبا کی کھال کا ٹکڑا پا لیا تھا، ہر صبح کو دونوں مونچھوں کو چکنا کرتا، مالداروں میں جاتا کہ میں نے ایک مجلس میں مرغن غذا کھائی ہے، خوشخبری دیتے وقت مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا، اشارہ تھا یعنی مونچھیں دیکھو کہ یہ میری بات کے سچے گواہ ہیں اور یہ چکنی اور لذیذ غذا کھانے کی علامت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کرتا تھا کہ ان کی چکنائی میری گواہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا پیٹ بلا آواز جواب دیتا کہ اللہ کافروں کے مکر کو برباد کرے، تیری شیخی نے ہمیں انگاروں پر رکھ دیا ہے، خدا کرے تیری چکنی مونچھیں اکھڑیں۔ ایک اے بھکاری، اگر تیری بری شیخی نہ ہوتی تو کوئی سخی ہم پر رحم کرتا،
اگر تو سچ بولتا اور کج گوئی کا کھیل نہ کھیلتا تو ہمارے علاج کے لیے ایک طبیب پیدا کر دیتا. اگر تو عیب ظاہر کر دیتا اور ظلم نہ کرتا کسی آشنا کی جانب سے مہمانی ہو جاتی. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مونچھوں کو چکنائی اور شیخی کی وجہ سے سب اعضاء بھوکے رہے تو انہوں نے مونچھوں کو بددعا دی. اگر بھوک کا اظہار کرتا تو کوئی سخی کھانا کھلا دیتا. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کان اور دم کو ٹیڑھا نہ ہلا. ينفعن الصادقین صدقهم یعنی سچوں کو ان کا سچ ضرور فائدہ دے گا. اے بے غسلے غار کے اندر ٹیڑھا نہ سو، جو کچھ حالت ہے ظاہر کر دے پھر سیدھا چل. اگر اپنا عیب نہیں بتاتا ہے تو چپ رہ، ریا اور فریب سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہت سی آیتوں کا مفہوم ہے کہ انسان کو غلط بیانی نہ کرنی چاہیے. سچوں کو ان کی سچائی لامحالہ مفید ہوتی ہے. برائی کو چھپانا نہ چاہیے، اس کا اظہار کر کے علاج کرانا چاہیے. اگر انسان کا باطن برا ہے تو کم از کم بھلائی کی شیخی تو نہ مارے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اپنی چکنی مونچھوں پر بھروسہ نہ کر، اس لیے کہ بلی بلا شبہ چکدی لے گئی ہے. اگر تجھے کچھ نقدی مل گئی ہے تو لب کشائی نہ کر. راستے میں آزمائش کے بہت سے پتھر ہیں، آزمائش کے پتھروں کے لیے بھی درپیش ہیں. اپنے احوال میں بہت سے امتحانات. گفت یزداں از ولادت تابحین یفتنون فی کل عام مرتین. خدا نے فرمایا ہے کہ پیدائش سے موت تک وہ ہر سال میں 2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں. باوا آزمائش پر آزمائش ہے، خبردار کمتر آزمائش پر خود پسندی نہ کر. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مصنوعی نیکی پر شیخی نہ مارنی چاہیے، وہ زائل ہوئی تو رسوائی ہوگی. جیسا کہ شیخی خورے کے واقعہ میں بیان ہوا کہ چکدی کو بلی لے گئی لیکن وہ رسوا ہوا. اگر انسان کو کمال کا کوئی مقام حاصل ہو تو اس کا فخریہ اظہار نہ کرتا پھرے. اولیاء اللہ جو کھرے کھوٹے کو پرکھ لیتے ہیں، پھر یہ اولیاء جو امتحان کی کسوٹی ہیں، خود ان کا بھی امتحان ہوتا ہے. یفتنون کا مطلب ہے کہ یہ آیت اگرچہ فتن کے بارے میں ہے لیکن اس طرح کی آزمائش مومنین کی بھی ہوتی ہے. ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش ہوتی ہے. کسی ادنا آزمائش پر پورے اترنے کی وجہ سے انسان میں خود پسندی نہ آنی چاہیے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. تقدیر خداوندی کے امتحانات سے مطمئن نہ ہو، اے پیر بھائی، رسوائی سے ڈر. اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ایمن بودن بالام باعور کے امتحان کرد حضرت عزت اور او از انہار او آمدہ بود، یعنی بالام باعور کا مطمئن ہو جانا کہ خدا نے اس کا امتحان کر لیا ہے اور اس سے وہ ثابت ہوا تھا. بالعم باعور اور ملعون شیطان آخری امتحان سے ذلیل ہو گئے کیونکہ وہ اللہ کے داؤ سے بے خوف تھے کہ پہلے بہت سے امتحانات ہو چکے ہیں، انجام کار وہ رسوا ہو گئے. تو نے ان کی خبروں میں یہ بات سنی ہوگی، وہ دعوے کے ذریعے دولت کی طرف جھک رہا ہے،
اس کا میدا مونچھ پر لعنت بھیج رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بلعم اور شیطان دونوں ابتدائی کامیابیوں پر مغرور ہو گئے اور تباہ ہوئے۔ نصیحتیں کرنے کے بعد اب پھر شیخی خورے کا قصہ شروع کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے ڈول، جو وہ چھپا رہا ہے اس کو ظاہر کر دے۔ اے خدا، اس نے ہمیں جلا ڈالا، اس کو رسوا کر دے۔ اے خدا، جو وہ چھپا رہا ہے اس کو ظاہر کر دے۔ اے خدا، اس نے ہمیں جلا ڈالا، اس کو رسوا کر دے۔ اس کے جسم کے سب اعضاء اس کے دشمن ہیں۔ موسم بہار کی شیخی مارتا ہے، وہ موسم خزاں میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ مونچھوں کی وجہ سے میدا بھوکا رہا، اس لیے مونچھوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیخی کرموں کو لوٹا دیتی ہے، رحمت کی شاخ کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ سچ بول یا چپ رہ، تب رحمت کو دیکھ اور حاصل کر۔ وہ پیٹ اس کی مونچھوں کا دشمن بنا، چھپے ہاتھوں دعا میں لگ گیا کہ اے خدا کمینوں کی اس شیخی کو رسوا کر دے تاکہ بھلوں کا رحم ہمارے لیے حرکت میں آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی شیخی انسانوں اور اللہ تعالی کے کرم کے منافی ہوتی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس پیٹ کی دعا مقبول ہوئی، محتاجی کی جلن نے جھنڈا ابھارا۔ خدا نے فرمایا، خواہ تو فاسق ہے اور بت پرست، جب تو مجھے پکارے گا میں قبول کروں گا، تو خوب دعا کر اور رو، تو دعا کرنے سے کبھی نہ تھک۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بردن گربۂ دمبارا اور رسوا شدن پہلوان، یعنی بلی کا دمبے کی کھال کو لے بھاگنا اور پہلوان کا رسوا ہونا۔ جب پیٹ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، بلی آئی، دمبا کی کھال لے بھاگی، بلی کے پیچھے دوڑا، وہ بھاگ گئی۔ اس کے غصے کے ڈر سے بچہ کا رنگ بدل گیا۔ وہ چھوٹا بچہ مجمع میں آیا، اس نے شیخی خورے کی آبرو کھو دی، کہنے لگا، بلی آئی اور اچانک اس کو لے بھاگی، میں بہت دوڑا اور کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پہلوان نے شیخی کی گرمی اور ذوق میں جب یہ قصہ سنا، رنج سے ہلاک ہو گیا، مجمع میں شرمندہ ہو گیا، سر جھکا لیا اور بات سے خاموش ہو گیا۔ تعجب سے حاضرین کو ہنسی آ گئی، ان کا رحم پھر حرکت کرنے لگا۔ انہوں نے اس کی دعوت کی اور اس کا پیٹ بھر دیا، مہربانی کا بیج اس کی زمین میں بو دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لڑکا بلی کے پیچھے بھاگا، جب کامیاب نہ ہوا تو باپ کے ڈر سے اس کا رنگ بدل گیا۔ مجمع جہاں وہ شیخی بگھارتا تھا، شیخی یعنی بچے نے اپنی سادگی سے سارا قصہ بیان کر دیا، جس سے شیخی خورے کا جھوٹ کھل گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اس نے شریفوں میں سچائی کا ذوق دیکھا، بغیر تکبر کے سچائی کا غلام بن گیا۔ سچائی کو ہمیشہ کے لیے اپنا پیشہ بنا لے تاکہ تو دونوں جہان میں نیک نام بنے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سچی بات کو شرفا پسند کرتے ہیں تو وہ خود سچائی کا پابند ہو گیا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دعوی طاؤسی کردن آن شغال کہ در خم صباغ افتادہ بود، یعنی اس گیدڑ کا مور ہونے کا دعویٰ کرنا جو رنگریز کے مٹکے میں گر گیا تھا۔ اس رنگ برنگ کے گیدڑ نے آہستہ سے ملامت گر کے کان کی لو کے پاس جا کر کہا، آخر مجھے اور میرے رنگ کو دیکھ، پجاری بھی ایسا ایک بت نہیں رکھتا ہے، میں باغ کی طرح 100 رنگوں والا اور حسین ہو گیا ہوں، مجھے سجدہ کر، مجھ سے سرکشی نہ کر۔ شان و شوکت، رونق اور چمک اور رنگ دیکھ، مجھے دنیا کا فخر اور دین کا ستون کہہ، میں اللہ کے کرم کا مظہر بن گیا ہوں، اللہ کی بڑائی کی شرح کی تختی بن گیا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں انتہائی حسین ہوں، لہٰذا میں خدا کی مہربانی کا مظہر ہوں اور اس کی کبریائی کی شرح کی تختی ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے گیدڑو خبردار مجھے گیدڑ نہ کہو، کسی گیدڑ میں اس قدر حسن کب ہوتا ہے، وہاں سب گیدڑ جمع ہو گئے جیسے شمع کے چاروں طرف پروانے۔ تو اے جوہری بتا ہم تجھے کیا کہا کریں، اس نے کہا نر طاؤس جو مشتری ستارہ کی طرح ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ روحوں کے مور باغ یعنی عالم ملکوت میں جلوے دکھاتے ہیں، تو ایسا جلوہ دکھائے گا؟ اس نے کہا نہیں، جو کسی جنگل میں نہ گیا ہو وہ منا کی کیا بات کرے۔ تو موروں کی بولی بول سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اے بڑائیوں والے خواجہ تو مور نہیں ہے، طاؤس کا لباس آسمان سے اترتا ہے، داموں کی رنگینی سے تو اس تک کب پہنچ سکتا ہے؟ اگر تو دعویٰ کرتا ہے حقیقت پیش کر، بکواس نہ کر، ورنہ پھر گردن نہ کھجانا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مور کی کوک بھی بھلی ہوتی ہے، مور کو جو حسین لباس ملا ہے وہ قدرتی ہے، انسان شرمندگی میں گردن کھجانے لگتا ہے۔ فرعون نے اپنی داڑھی میں قیمتی موتی پرو رکھے تھے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دعویٰ کردن فرعون الوہیت را و تشبیہ کردن او را بداں شغال کے دعوی طاؤسی می نمود، یعنی فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا اور اس کو اس گیدڑ کے مشابہ بتانا جس نے مور ہونے کا دعویٰ کیا، فرعون کی طرح جس نے داڑھی کو جڑاؤ کرا کر اپنے گدھے پن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلند پروازی کی، وہ بھی گیدڑ ہی کی نسل سے پیدا ہوا تھا، مال اور مرتبہ کے خم میں گر گیا تھا، جس نے اس کا مال اور مرتبہ دیکھا اس نے اس کو سجدہ کیا، مذاق کرنے والوں کے سجدے وہ نگل گیا، وہ پھٹی گدڑی والا فقیر مست ہو گیا لوگوں کے سجدوں اور حیرانیوں سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ فرعون اسی گیدڑی کی نسل سے تھا جو عارضی رنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو مور کہلانا چاہتی تھی۔ اس فرعون پر مال و جاہ کا عارضی رنگ تھا، فرعون کو سجدہ کرنے والے بہت سے وہ تھے جو محض مذاق اور دل لگی کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ فرعون کو گدھا اس لیے کہا ہے کہ وہ حقیقت سے تہی دست تھا،
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مال سانپ ہے جس میں بہت سے زہر ہیں، لوگوں میں مقبولیت اور ان کا سجدہ کرنا اژدہا ہے۔ افسوس ہے فرعون، معزز نہ بن، تو گیدڑ ہے مور پن نہ جتا۔ اگر تو موروں کے سامنے آئے گا جلوہ دکھانے سے عاجز اور رسوا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چونکہ مور تھے، انہوں نے جلوے کا پر تیرے سر اور منہ پر مار دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دولت انسان کو اس طرح ہلاک کرتی ہے جس طرح سانپ ہلاک کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے معجزوں کے ذریعے اس کو رسوا کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرا بھدا پن اور رسوائی واضح ہو گئی، تو اپنی بلندی سے اوندھا گرا جب تو نے کسوٹی دیکھی، کھوٹے سکے کی طرح سیاہ پڑ گیا۔ تیرے شیر ہونے کی صورت چلی گئی اور کتا ظاہر ہوا۔ اے بھدے گرگ نما کتے، حرص اور جوش میں شیر کی کھال اپنے اوپر نہ پہن۔ شیر کی گرج تیرا امتحان لے گی، شیر کی صورت اور پھر کتوں کے اخلاق۔ اے بدصورت بے ہنر گیدڑ، اپنے اوپر مور ہونے کا گمان ہرگز نہ کر، کیونکہ مور تجھے آزمائیں گے، تو درمیان میں ذلیل اور بے آبرو رہ جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جھوٹی خدائی باطل ہو گئی اور حقیقت ظاہر ہو گئی۔ شیر پنے پر امتحان ہوگا کہ شیر کی سی دوڑک بھی ہے یا نہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر وَلِتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، در بیان امتحان منافقاں، یعنی تم ان کو بات کے لہجے سے پہچان لوگے کی تفسیر منافقوں کے امتحان کے ذیل میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن کے سیاق میں بتا دی۔ منافقوں کی ایک آسان پہچان، خواہ منافق موٹا خوبصورت اور باروب ہو، تم اس کو بات کے لہجے سے پہچان لوگے۔ جب تو مٹی کے پیالے خریدتا ہے، اے خریدار، تو امتحان کر لیتا ہے کہ تو اس کوزے پر کیوں ہاتھ مارتا ہے، تاکہ تو آواز سے ٹوٹے ہوئے کو پہچان لے۔ ٹوٹے ہوئے کی آواز دوسری طرح کی ہوتی ہے، آواز نقیب ہے جو آگے آگے چلتا ہے۔ آواز آتی ہے تاکہ اس کی پہچان کر دے، جیسا کہ مصدر ہے، فعل اس میں تغیر کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منافقوں کی اگرچہ ظاہری صورت بھلی معلوم ہوگی، لیکن ان کی آواز سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ یہ اس کی مثال ہے کہ آواز سے حقیقت کھل جاتی ہے۔ نقیب جو بادشاہ کے آگے چلتا ہے، آواز بھی حقیقت کے لیے پیش رو ہے۔ فعل پر نظر کر لی جائے، اگر اس میں تعلیل ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مصدر بھی معلول ہے، جیسا کہ قام اور قیامن ہے۔ قام میں واو الف سے بدلہ ہے تو قیامن میں واو یا سے بدلہ ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب امتحان کی بات سامنے آئی، مجھے فوراً ہاروت کا قصہ یاد آ گیا۔ اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا کہہ دیا تھا، میں کیا کہوں، اس کے ہزاروں میں سے ایک
میں اس میں کچھ تحقیقیں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن رکاوٹوں کی وجہ سے اب تک رکا رہا۔ اس کے بہت سے میں نے کچھ تھوڑا سا جملہ اس کے بہت سے میں سے کچھ تھوڑا سا دوسرا جملہ کہہ دیا جائے جو ہاتھی کے ایک عضو کی شرح ہوگی۔ سن لے ہاروت اور ماروت کے بارے میں، اے وہ کہ ہم تیرے چہرے کے غلام اور خادم ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آزمائش سے رسوائی کی بات پر ماروت و ہاروت کا قصہ یاد آ گیا، چونکہ وہ بھی امتحان کی وجہ سے رسوا اور ذلیل ہوئے تھے۔ ہاروت و ماروت کے قصے کے اسرار میں سے بہت تھوڑا سا بیان کیا تھا۔ ہاروت و ماروت کے قصے کے اسرار بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن موانع پیش آ گئے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے قصہ ہاروت و ماروت و دلیری ایشان بر امتحان حق تعالی، یعنی ہاروت و ماروت کا قصہ اور اللہ تعالی کی آزمائش پر ان کی دلیری۔ تھوڑی دیر کے لیے کان کو اس طرف متوجہ کر تاکہ میں تجھ سے دوست کے کچھ راز بیان کر دوں۔ وہ اللہ کے دیدار سے مست تھے اور شاہ یعنی اللہ کے عجائب کی ڈھیل سے، اللہ تعالی کی جانب سے ڈھیل میں ایسی مستی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی جانب عروج کیا مستیاں دیتا ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صرف اس قدر بیان کیا تھا جیسا کہ ہاتھی کے کسی ایک عضو کی تشریح کر دی جائے۔ استدراج کا مطلب ہے وہ کشف و کرامات جن میں پھنس کر اور جن سے مغرور ہو کر سالک تباہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی جانب سے ڈھیل میں ایسی مستی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی جانب عروج کیا مستیاں دیتا ہوگا۔ اس کے جال کے دانے نے ایسی مستی دکھائی، اس کے انعام کا خوان کس قدر مستیاں پیدا کرنا جانتا ہوگا۔ وہ مست تھے اور پھندے سے آزاد تھے، عاشقوں کی طرح ہائے اوہو کے نعرے لگاتے تھے۔ ایک گھات اور امتحان راستے میں تھا جس کی آندھی پہاڑ کو تنکے کی طرح لے اڑی۔ امتحان ان کو الٹ پلٹ کر رہا تھا، مست کو اس کی خبر کب ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جبکہ استدراج کی مستیاں بھی اس قدر ہیں تو پھر حقیقی معراج کی مستیوں کا کیا ٹھکانہ ہے۔ ہاروت و ماروت استدراج کی مستیوں میں مدہوش ہو گئے تھے۔ امتحان کی آندھی بڑوں بڑوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خندق اور میدان اس کے سامنے یکساں ہیں، کنواں اور خندق اس کے سامنے اچھا راستہ ہیں۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مستی بزاز دیدن بز مادہ او جستن او بکوائے مقابل، یعنی بکری کو دیکھ کر بکرے کی مستی اور اس کا بالمقابل پہاڑ پر کودنا۔ پہاڑی بکرا بلند پہاڑ پر خوراک کے لیے بے مشقت دوڑتا ہے تاکہ گھاس چگے، لیکن وہ اچانک دیکھتا ہے آسمان کے حکم سے ایک دوسرا کھیل۔ دوسرے پہاڑ پر نظر ڈالتا ہے، اس دوسرے پہاڑ پر وہ بکری دیکھتا ہے۔ فوراً اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، مست ہو کر اس پہاڑ پر کود پڑتا ہے۔ وہ اس کو ایسا نزدیک نظر آتا ہے جیسا کہ گھر کے بچے کے چاروں طرف دوڑنا۔
وہ ہزاروں گز کا فاصلہ اس کو 2 گز نظر آتا ہے، یہاں تک کہ مستی کی وجہ سے اس کے دل میں کودنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جب کودتا ہے فوراً گر جاتا ہے دونوں بے پناہ پہاڑوں کے درمیان۔ وہ شکاریوں سے پہاڑ پر بھاگا تھا، پناہ نے ہی اس کا خون بہا دیا۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان شکاری بیٹھے تھے اس پرشکوہ قضا کے انتظار میں۔ بکرے کا شکار عموماً ایسے ہی ہو جاتا ہے، ورنہ چالاک اور چست ہے اور دشمن کو دیکھ لینے والا ہے۔ رستم خواہ معاصر اور مونچھوں کے ہو، یقیناً شہوت اس کے پاؤں کا جال ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مست گڑھے اور ہموار زمین میں فرق نہیں کرتا ہے، دونوں پر چل پڑتا ہے۔ اس قصہ کا منشا یہ ہے کہ شہوت کی مستی میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ مستی میں وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ پہاڑی بکرا اسی طرح شکار ہو جاتا ہے، ورنہ بہت چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میری طرح شہوت کی مستی سے جدا ہو جا، شہوت کی مستی اونٹ میں دیکھ لے، پھر یہ دنیا میں شہوت کی مستی فرشتے کی مستی کے سامنے ہیچ سمجھ۔ اس کی مستی اس کی مستی کو فنا کر دیتی ہے۔ وہ شہوت کی طرف کب توجہ کرتا ہے؟ جب تک تو نے میٹھا پانی نہیں پیا ہے۔ کھاری پانی ایسا عمدہ لگتا ہے جیسا کہ آنکھوں میں روشنی۔ آسمانی شرابوں کا ایک قطرہ جان کو دنیا کی شراب اور ساقیوں سے برگشتہ کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اونٹ کی مستی مشہور ہے۔ فرشتوں کو قرب الہی سے جو مستی حاصل ہوتی ہے، دنیا کی مستی اس کے سامنے ہیچ ہے۔ جس شخص کو قرب الہی کی مستی حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس پر دنیا کی مستی طاری نہیں ہوتی۔ خدائی مستی اور دنیا کی مستی کی مثال شیریں پانی اور کھارا پانی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، فرشتوں میں کس قدر مستیاں ہوتی ہیں اور پاک روحوں میں بڑائی کی وجہ سے کہ انہوں نے خوشبو کی وجہ سے دل اس شراب سے وابستہ کر دیا ہے، انہوں نے اس جہان کے خم توڑ ڈالے ہیں، سوائے ان کے جو مایوس اور دور ہیں، قبروں میں چھپے ہوئے کافروں کی طرح۔ وہ دونوں جہانوں سے مایوس ہو گئے ہیں، انہوں نے لا انتہا کانٹے بوئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرشتوں اور روحوں کو قرب الہی کی ایسی مستی حاصل ہوتی ہے کہ ان کے دل اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور دنیا کی مستی کے اسباب کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔ کفار کی روحیں قرب الہی کی مستی سے محروم ہیں۔ قرب الہی سے جو مستی طاری ہوتی ہے وہ بسا اوقات استدراج ہوتا ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس مستی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمنا کردن ہاروت و ماروت مقام بشریت را او غیرت حق تعالی، یعنی ہاروت و ماروت کا بشریت کے مقام کی تمنا کرنا اور حضرت حق تعالی کی غیرت۔
مستیوں کی وجہ سے انہوں نے کہا ہائے افسوس، ہم زمین پر ابر کی طرح انصاف کی بارش برسا دیتے، ہم اس ظلم کی جگہ میں پھیلا دیتے عدل اور انصاف اور عبادات اور وفا۔ یہ انہوں نے کہا اور قضا کہہ رہی تھی ٹھہر جا، تمہارے پاؤں کے آگے بہت سے چھپے ہوئے جال ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہاروت و ماروت نے مستی میں غلط قدم اٹھایا جس کا بد انجام بھگتنا پڑا۔ انسانوں نے دنیا میں ظلم و ستم کر رکھا ہے، ہم دنیا میں ہوتے تو عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، خبردار مصیبت کے جنگل میں لاپرواہی سے نہ جا، خبردار کربلا میں اندھوں کی طرح نہ جا، کیونکہ ہلاک ہونے والوں کے بال اور ہڈیوں سے چلنے والوں کا قدم راستہ نہیں پاتا ہے۔ سارے راستے میں ہڈیاں، بال اور پٹھے ہیں۔ کثرت سے قہر کی تلوار نے موجود کو معدوم کر دیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مدد الہی کے ساتھی بندے خاکساری سے آہستہ چلتے ہیں۔ کانٹوں کے جنگل میں ننگے پاؤں کیسے چلے پرہیزگار سوائے وقفہ اور سوچ سمجھ کے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالنا چاہیے اور ایسے مقام پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ آزمائش کے راستے میں بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ خدا کا غضب نازل ہوا تو وہ قومیں صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ پاک بندوں کی تعریف میں فرمایا گیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر خاکساری سے چلتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، قضا یہ کہہ رہی تھی لیکن ان کے کان ان کے جوش کے پردے میں بند تھے۔ لوگوں نے آنکھیں اور کان بند کر لیے ہیں سوائے ان کے جو اپنی ہستی سے آزاد ہو گئے ہیں۔ خدا کی مہربانی کے علاوہ آنکھ کون کھول سکتا ہے؟ غصہ کو محبت کے علاوہ کون فرو کر سکتا ہے؟ بے توفیق خدا کوشش جان کو فنا کرنا ہے، اگرچہ وہ کوشش 100 کھلیان ہو، ایک چینے سے کم ہے۔ خدا کرے کسی کی کوشش بے توفیق نہ ہو دنیا میں، اور خدا بہتر جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نیک بندے احسان کی وادی میں سوچ سمجھ کر وقفہ وقفہ سے قدم اٹھاتے ہیں۔ قضا ہاروت و ماروت کو سمجھا رہی تھی لیکن انہوں نے کان بند کر لیے تھے۔ جن لوگوں نے خودی کو مٹایا ہے ان کے ہی کان کھلے ہوئے ہیں۔ عنایت خداوندی ہی آنکھیں کھولتی ہے اور اللہ کی محبت ہی غضب الہی کو فرو کر سکتی ہے۔ جب تک توفیق خداوندی میسر نہ آئے کوشش بیکار ہوتی ہے۔ اوزن ایک غلہ ہے جس کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو چینا کہا جاتا ہے۔ توفیق خداوندی چونکہ فرعون کے شامل حال نہ تھی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کی اس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خواب دیدن فرعون آمدن موسیٰ علیہ السلام را او تدارک یعنی خواب میں فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو دیکھنا اور اس کو روکنے کی تدبیر کرنا۔
فرعون کی کوشش چونکہ بغیر توفیق کے تھی، وہ جو کچھ وہ سیتا تھا وہ پھاڑتا تھا، اس کے حکم میں ہزاروں نجومی تھے، تعبیر دینے والے اور جادوگر بھی بے شمار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ان کو خواب میں دکھائی گئی کہ وہ فرعون اور اس کے ملک کو تباہ کر دیں گے۔ اس نے تعبیر دینے والوں اور نجومیوں سے کہا، منحوس خیال اور خواب کا دفیہ کیسے ہو؟ سب نے کہا، ہم ایسی تدبیر کریں گے، ڈاکو کی طرح اس کی پیدائش کا راستہ روک دیں گے، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جو حمل ٹھہرنے کی تھی۔ ان فرعون والوں کی یہ رائے ہوئی کہ اس روز صبح سے باہر لگا دیں میدان میں تخت شاہی اور دربار۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ شہر میں اعلانیہ بادشاہ کی جانب سے منادی کر دیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ستاروں کی گردش سے آنے والے حالات کو بتانے والے کو منجم کہتے ہیں۔ سب منجموں اور معتبروں یعنی تعبیر دینے والوں نے کہا، ہم اس بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا راستہ بند کر دیں گے اور ایسی تدبیر کر دیں گے کہ کوئی اسرائیلی عورت اس رات کو حاملہ نہ بن سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ شہر میں اعلانیہ بادشاہ کی جانب سے منادی کر دیں کہ اے اسرائیلیو، تمہاری دعوت ہے، بادشاہ تمہیں اس جگہ بلاتا ہے تاکہ تمہیں نقاب کے بغیر دیدار کرائے، نیکی کی غرض سے تم پر احسان کرے، کیونکہ قیدیوں یعنی اسرائیلیوں کے لیے دوری کے سوا کچھ نہ تھا، فرعون کو دیکھنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، وہ اگر راستے میں اس کے سامنے آ جاتے اس قانون کے مطابق وہ اوندھے لیٹ جاتے۔ قانون یہ تھا کہ کوئی قیدی یعنی اسرائیلی نہ دیکھے وقت بے وقت اس امیر یعنی فرعون کا دیدار۔ جب راستے میں نقیبوں کی آواز سنیں منہ دیوار کی طرف کر لیں تاکہ اس کو نہ دیکھ سکیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قیدی یعنی بنی اسرائیل چونکہ ان سے قبطی اور فرعون ہر طرح کی بیگار لیتے تھے، اسرائیلیوں کے لیے یہ قانون تھا کہ وہ فرعون کا دیدار نہ کر سکیں، اس کا رخ فرعون کی طرف نہ رہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر اس کا منہ دیکھ لے گا تو قصوروار ہوگا، جو بدتر سزا ہوگی اس کو وہ دی جائے گی۔ ممنوع دیدار کی ان کو تمنا تھی، کیونکہ جس چیز سے انسان کو روکا جائے وہ اس کا حریص ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو اسرائیلی فرعون کو دیکھ لیتا تھا اس کو سخت سزا دی جاتی تھی، فرعون کا دیدار بھی میسر آئے گا اور فرعون بخشش بھی کرے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بمیدان خواندن فرعون بنی اسرائیل را از برائے ہیلا منائے ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کی تدبیر کے لیے فرعون کا بنی اسرائیل کو میدان میں طلب کرنا۔ منادی کرنے والا محلوں میں روانہ ہو گیا، خوشی خوشی گلی در گلی اعلان کرتا تھا، اے قیدیو یعنی اسرائیلیو، میدان کی طرف چلو، کیونکہ بادشاہ کے دیدار اور سخاوت کی توقع ہے۔
جب اسرائیلیوں نے خوشخبری سنی، پیاسے تھے اور اس کے بہت مشتاق تھے، چکما کھا گئے اور اس کی طرف دوڑ پڑے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دیدار کے لیے تیار کر لیا، مقصد سے غافل اور بے خبر تھے، سب کے سب لالچ کی وجہ سے باہر نکل آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح اسرائیلیوں کی تباہی کے لیے ان کو میدان میں جمع کیا گیا تھا، اسی طرح ایک تاتاری مغل نے مصریوں کو قتل کرنے کے لیے ایک حیلہ سے میدان میں جمع کیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت در تمثیل، یعنی مثالاً ایک حکایت۔ ایسے ہی یہاں ایک حیلہ گر مغل نے کہا، میں مصر والوں میں سے ایک کی تلاش میں ہوں، اس طرح مصریوں کو جمع کر لو تاکہ وہ جس کی میں تلاش میں ہوں ہاتھ آ جائے۔ جہاں بھی کوئی مصری تھا سب جمع ہو گئے، ایک ایک کر کے بادشاہ کے پاس آ گئے۔ جو بھی آتا اس کے بارے میں کہتا یہ نہیں ہے، خواجہ آ اس گوشے میں بیٹھ جا، یہاں تک کہ اس طریقے پر سب جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس تدبیر سے ان سب کی گردن اڑا دی۔ ایک بدقسمتی یہ تھی کہ اذان کی جانب اللہ کی طرف بلانے والی کی اطاعت نہ کرتے تھے۔ مکار کی دعوت نے ان کو اندر کھینچ لیا۔ اے ہدایت پر چلنے والے، شیطان کے مکر سے بچ، فقیروں اور ضرورت مندوں کی پکار سن لے تاکہ کسی ہیلہ جو کی آواز تیرے کان میں نہ پڑے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مصریوں کا یہ قتل عام اس لیے ہوا کہ وہ نماز نہ پڑھتے تھے۔ عذاب الہی سے نجات کا باعث جس طرح مؤذن کی پکار کو قبول کرنا ہے، اسی طرح فقیروں اور محتاجوں کی صدا پر توجہ کرنا بھی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، فقیر خواہ لالچی اور بد عادت ہوں، خواہ پیٹو، تو صاحب دل کی جستجو کر، دریا کی تہ میں موتی پتھروں کے ساتھ ہیں، فخر کی باتیں عار کی باتوں کے درمیان ہیں۔ اسرائیلی ٹوٹ پڑے صبح سے میدان کی جانب دوڑتے ہوئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انہی دنیا دار فقیروں میں کوئی صاحب دل بھی ہوگا، لہذا سب کی خدمت کرو۔ دریا کی تہ میں سنگریزے بھی ہوتے ہیں اور پتھر بھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب وہ انہیں تدبیر سے میدان میں لے گیا تو انہیں اپنا خوشنما چہرہ دکھایا، ان کی دلداری کی اور بخششیں دیں۔ اس بادشاہ نے عطا بھی کی اور وعدے بھی کیے۔ اس کے بعد ان سے کہا، اپنی روح کی تفریح کے لیے آج کی رات سب میدان میں سو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اطاعت کریں گے، اگر آپ چاہیں گے ہم 1 مہینہ تک یہاں رہیں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کے جمع ہونے کے بعد فرعون نے ان کو اپنا دیدار کرایا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔